الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على عبده الذي فضله بالعلم والإعجاز والبيان وعلى صاحبه أبي بكر من جمع القرآن وعلى الفاروق الموصوف بالعدل وكذلك كان وعلى عثمان التقي الحي الذي تستحي منه ملائكة الرحمن وعلى علي سيد العلماء والشجعان وعلى سائر أهله وأصحابه صلاة قائمة على ممر الزمان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان من، بزرگان محترم، دنیا میں ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے عزت والی زندگی مل جائے، مجھے عزت ملے. اور عزت انسان کو دو چیزوں سے ملتی ہے. ایک عزت ملتی ہے انسان کو مال سے، لیکن مال کے ذریعے سے جو عزت ملتی ہے یہ عزت عارضی ہوتی ہے. بہت سارے امیر حضرات، دولت مند حضرات، اہل ثروت کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کوئی صدر ہے تو کل کوئی ملک بدر ہے، آج کوئی امیر ہے کل کوئی فقیر ہے، آج کوئی وزیر ہے کل کوئی اسیر ہے، آج کوئی وزیر اعظم ہے کل کوئی اسیر اعظم. تو مال کے ذریعے سے ملنے والی عزت عارضی ہوتی ہے اور وہ صرف دنیا میں کچھ وقت کے لیے ہوتی ہے. جبکہ دوسری عزت جو انسان کو حاصل ہوتی ہے وہ نیک اعمال کے ذریعے سے. نیک اعمال کے ذریعے سے جو انسان کو عزت ملتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے. آخرت میں تو ویسے بھی ہوتی ہے، دنیا میں بھی جو نیک لوگ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ان کی عزت، ان کی محبت، ان کا احترام، ان کا تعظیم ڈالتے ہیں. تو گویا کہ علم یہ بھی چونکہ نیک اعمال میں سے ہے، علم کے ذریعے سے جو انسان کو عزت حاصل ہوتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے. دیکھیے گا حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ آپ حضرات نے پڑھا ہے، قرآن پاک میں موجود ہے کہ اللہ جل جلالہ نے فرشتوں کے سامنے اس کا اظہار فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً کہ میں اپنا ایک خلیفہ بنانے لگا ہوں دنیا میں. تو فرشتوں نے کہا قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ کیا آپ ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو فساد مچائے گی، خون بہائے گی؟ اب فرشتوں نے یہ بات بطور اعتراض نہیں کی. فرشتے کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرنے والے، اور نہ وہ اعتراض کر سکتے ہیں. بلکہ فرشتوں نے حکمت معلوم کی کہ ایسی مخلوق جو فساد مچائے، جو خون بہائے، تو ایسی مخلوق کو پیدا کرنے میں حکمت کیا ہے؟
یہ حکمت وہ پوچھ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قال، اور ساتھ ہی بھی کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ ہم آپ کی تسبیح، آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ بس جب میں نے کہا بس، اب اس میں حکمت، جب میں کوئی کام کرنے لگا ہوں اس میں حکمت ہوگی تو میں کر رہا ہوں نا، تمہیں حکمت پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا، فرشتوں نے انسان پر دو اعتراض کیے اور اپنے سے ان دونوں کی نفی کر دی۔ اعتراض کیا کی کہ وہ مخلوق کیا کرے گی؟ فساد مچائے گی اور خون بہائے گی۔ اصل میں انہوں نے انسان کی دو کمیوں کی طرف اشارہ کیا کہ انسان کے اندر ایک ہے قوت غضب اور ایک ہے قوت شہوت۔ انسان کے اندر غضب بھی ہے، غصہ بھی ہے، اور انسان کے اندر شہوت بھی ہے۔ تو شہوت کا غلبہ جب ہوگا فساد ہوگا، غصے کا غلبہ جب ہوگا قتل و غارت ہوگی، خون بہائیں گے، اور اپنے سے ان دونوں کی نفی کر دی۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی نظر ان دو چیزوں میں جو کمیاں ہیں ان کی طرف تو گئی، لیکن ان میں جو فوائد ہیں ان کی طرف ان کی نظر نہیں گئی۔ ٹھیک ہے، انسان کے اندر غصہ ہے، غصہ جب انسان کو آتا ہے تو انسان کو بعض اوقات سمجھ نہیں آتی، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ کسی کو قتل بھی کر سکتا ہے، کسی کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ لیکن یہی غصہ اگر صحیح جگہ پر نکالا جائے اللہ کے راستے میں، جہاد میں، تو اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں۔ اچھا، شہوت بھی انسان کے اندر ہے، شہوت کے غلبے میں انسان گناہ بھی کر سکتا ہے، لیکن یہی شہوت اگر اس کو صحیح جگہ پر استعمال کیا جائے، اللہ کی محبت میں اس کو استعمال کیا جائے، تو اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں۔ یہ اللہ کے سامنے جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں، جو لوگ ساری ساری رات قیام کرتے ہیں، جو لوگ روزے رکھتے ہیں، تو یہی شہوت تو ہے جو انسان کو ان نیک کاموں پر ابھار رہی ہے۔ تو ان میں فوائد زیادہ ہے۔ تو خیر، اللہ تعالیٰ نے یہ فوائد نہیں بتائے، حکمت نہیں بتائی، بس کہا انی اعلم ما لا تعلمون، تم لوگوں نے سجدہ کرنا ہے۔ وعلم الاسماء كلها، آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام بتائے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام اس وقت جتنی چیزیں تھیں یہ ایک علم دیا۔ اس کے بعد فرشتوں سے کہا کہ تم ان کے نام مجھے بتاؤ۔ انہوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس تو وہ علم ہے جو آپ نے ہمیں دیا ہے، ہمارے پاس تو اس کا علم نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام سے فرمایا ان کے نام بتاؤ۔ آدم علیہ السلام نے سب کے نام بتا دیے۔ تو اب آدم علیہ السلام امتحان میں پاس ہو۔ اب آج کل بھی یہی دستور ہے کہ جب کوئی امتحان میں پاس ہوتا ہے، جب کسی کے اچھے نمبر آتے ہیں تو اس کو اعزاز سے نوازا جاتا ہے، انعام سے نوازا جاتا ہے۔ تب آدم علیہ، اور آج کل بھی اعزاز یا انعام ایسا ہوتا ہے، کوشش یہ کی جاتی ہے کہ وہ بطور یادگار اس کو دیر پا ہو اس کو رکھا جائے، سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، شیر دیتے ہیں وغیرہ ذالک، کہ وہ بعد میں دکھا بھی سکیں کہ میں نے یہ انعام، یہ اعزاز حاصل کیا تھا۔ یہ ایسا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھی جب چاہا کہ انعام سے نوازا جائے تو ایسا انعام دیا جو ہمیشہ کے لیے رہے گا، اس کا نام رہے گا۔ اب انعام کیا عطا فرمائے کہ فرشتوں سے کہا آدم کے لیے سجدہ کرو۔ اب ان فرشتوں میں حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی ہے، ان فرشتوں میں جبرائیل علیہ السلام بھی ہے، سب کو حکم ہے، سب نے سجدہ کیا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ سب سے پہلے سجدہ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے کیا، دوسرے نمبر پر سجدہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا۔ کتنے بڑے اعزاز کے بعد، یہ کتنے بڑے فرشتے ہیں۔ اب جب اسرافیل علیہ السلام نے سجدہ کیا سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نوازا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس وجہ سے کہ سب سے پہلے انہوں نے سجدہ کیا
اللہ کے حکم کی تعمیل کی، ایک عالم کی عزت کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا کس چیز سے کہ سارا قرآن پاک ان کی پیشانی میں لکھ دیا۔ یہ اعزاز ان کو کیوں ملا کہ ایک نبی کے، ایک عالم کی انہوں نے عزت کی۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے، کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تكن الخامس فتهلك۔ فرمایا کن عالم، اگر ہو سکے تم سے تو عالم بنو، خود عالم بن جاؤ، او متعلما، اگر عالم نہیں بن سکتے تو متعلم بنو، طالب علم بنو، علم حاصل کرنے والا بنو، کسی سے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دو، ترجمہ پڑھنا شروع کر دو، حدیث پڑھنا شروع کر دو، فقہ پڑھنا شروع کر دو، اصول فقہ پڑھنا شروع کر دو، پڑھتے رہو، یاد ہوتا نہیں ہوتا، آپ کا نام تو طالب علم کے فہرست میں آ گیا نا، آپ تو طالب علم بن گئے نا، تو حدیث پر عمل ہو گیا۔ اور مستمع، یا تیسری چیز مستمع، استماع، سننے والا بنو۔ استماع اصل میں ایک ہوتا ہے سماع، ایک ہوتا ہے استماع۔ سماع کا معنی ہے بھی سننا، استماع کا کان لگا کے، ایسے کان لگا یعنی غور سے سننا۔ تو جب عالم گفتگو کر رہا ہو، عالم کوئی مسئلہ بیان کر رہا ہو تو اس کو غور سے سنو۔ اور چوتھی چیز او محبا، اگر یہ بھی نہ کر سکو تو محبت کرنے والے بنو، احترام کرنے والے بنو، تعظیم کرنے والے، علماء کے تعظیم کرو۔ اور فرمایا ولا تکن الخامس، پانچویں مت بننا، پانچواں مت بننا، فتہلک، وگرنہ ہلاک ہو جاؤ۔ تو یہ اسرافیل علیہ السلام نے عزت کی، اس کے بعد آپ لوگوں نے دیکھ لیا جبرائیل علیہ السلام نے دوسرے نمبر پر سجدہ کیا۔ جبرائیل علیہ السلام کا ایک نام ہے، یعنی وہ علم کے حوالے سے بھی آگے ہے، وہ خوبصورتی کے حوالے سے بھی آگے ہے، وہ طاقت کے حوالے سے بھی آگے ہیں، وہ دبدبے کے حوالے سے بھی آگے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا سجدہ کرو، اس خاک کے لیے سجدہ کرو۔ کہاں پر ایک خاک، کہاں پہ وہ عرش پاک، لیکن اللہ کا حکم کر لی۔ تو علم کی وجہ سے، اس علم کی وجہ سے نا اللہ تعالیٰ نے جل جلالہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو، جو کہ جس کو خاک سے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا گیا تھا، ان کو مسجود ملائکہ بنا دیا، مسجود بنا دیا، سجدہ کروایا، کس سے؟ اس مخلوق سے جو نور سے بنی ہے۔ یہ ہے علم کا، اور یہ ہے عالم کا احترام، عالم کی تعظیم۔ صرف اس وجہ سے فرشتوں سے آگے نکل گئے، حالانکہ وہ فرشتے جن کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ، کہ جو مخلوق یعنی فرشتے اللہ کے پاس ہیں، وہ فرشتے اللہ کی عبادت سے کبھی تکبر نہیں کرتے اور کبھی تھکتے نہیں۔ یسبحون اللیل والنہار، دن اور رات اللہ کی تسبیح بیان کرتے، کبھی سست نہیں پڑتے، 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر ابلیس تھا۔ ابلیس کے بارے میں آتا ہے کہ زمین کا کوئی ایسا چھپا، ایسی جگہ، ایسا کونا نہیں ہے جس پر ابلیس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ علم اس کے پاس تھا، عبادت وہ کرتا تھا، لیکن انکار کر دیا کس کا؟ ایک عالم کا۔ ایک عالم کی تعظیم نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ کے لیے مردود بنا دیا۔ تو اگر یہ نفرت ہو، دل میں پیدا ہو جائے، تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد، کہ ایک فقیہ، ایک عالم، جید عالم، یہ شیطان پر 1000 عابد ان سے زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ عبادت کرنے والا ہے کوئی شخص، روزانہ دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو ساری رات قیام کرتا ہے، ایسے 1000 بندے ایک طرف اور ایک عالم دوسری طرف، وہ شیطان پر بھاری ہے۔ اس لیے کہ ایک عابد ہے، ٹھیک ہے، وہ عبادت کرتا ہے، لیکن چونکہ اس کے پاس علم نہیں ہے تو شیطان اسے جلدی ورغلا سکتا ہے،
وہ اسے جلدی گمراہ کر سکتا ہے، اسے بہت جلدی کسی غلط عقیدے پر لگا سکتا ہے، کسی غلط کام پر لگا سکتا ہے۔ لیکن ایک عالم ہو، فقیہ ہو، جید عالم ہو، اس کو شیطان اس طرح گمراہ نہیں کر سکتا اتنا جلدی، کسی غلط کام پر، کسی غلط عقیدے پر لگائے، اس لیے کہ اس کے پاس علم ہوتا ہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک اب سب کے علم ہے کہ انما العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا العلم فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، کہ علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ اب وارث کس چیز کے ہیں؟ آگے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت فرماتے کہ انبیاء دینار اور درہم نہیں چھوڑتے، انبیاء دنیا سے جاتے ہیں، دنیا نہیں چھوڑ کر جاتے، انما ورثوا العلم، وہ علم چھوڑ کر جاتے ہیں۔ تو جو بھی علم حاصل کرے گا، جو بھی ہو، تو وہ انبیاء کا وارث بنے گا، اس لیے کہ علم انبیاء کی وراثت ہے۔ جو بھی علم حاصل، فرمایا فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، جو علم حاصل کرنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اچھا حصہ اس کا لے، بڑا حصہ لے، تاکہ جتنا اس کے پاس علم زیادہ ہوگا، جتنا اس کے پاس علم کا حصہ زیادہ ہوگا، اتنا ہی وہ انبیاء کا بڑا وارث ہوگا، اتنی اس کے پاس انبیاء کی وراثت ہوگی۔ اور ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، کہ ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر، عبادت گزار پر، جو دن کو روزہ رکھتا ہے اور ساری رات قیام کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اس پر ایک عالم کی فضیلت ایسی ہے کہ فضلی علی ادناکم، جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا شخص پر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری امت پر فضیلت حاصل ہے، امت کی فضیلت ان کے سامنے ہے کیا؟ لیکن یہاں پر فرماتے ہیں کہ ادنا شخص جو تم میں سے سب سے گنہگار شخص ہے، اس پر مجھے جو فوقیت، جو فضیلت حاصل ہے، وہی فوقیت، فضیلت ایک عالم کو عابد پر حاصل ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ پہلے خود عالم بنیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ علم دیکھیے گا، انبیاء، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے علم حاصل کیا، سب نے بڑی عمر میں حاصل کیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھو، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دیکھو، بڑی عمر میں حاصل کیا۔ تو ایک تو علم کی کوئی عمر نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے، کسی بھی حصے میں، عمر کے حصے میں حاصل کر سکتے ہیں، طالب علم تو بن جائیں گے۔ اگر خود نہیں کر سکتے تو اپنی اولاد کو کم سے کم حافظ، عالم بنائیں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، اس دنیا سے سب نے جانا ہے، آپ رخصت ہوں گے، رخصت ہو جائیں گے، لیکن آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی، وہ تلاوت کریں گے، وہ آگے پڑھائیں گے، الف با تا سا قرآن پاک کی آیت ناظر پڑھائیں گے، وہ کسی کو مسئلہ بتائیں گے، وہ مفتی بنیں گے، وہ عالم بنیں گے، وہ ترجمہ پڑھائیں گے، وہ حدیث پڑھائیں گے، ہر لفظ میں آپ کا حصہ ہوگا۔ آپ قبر میں آرام سے آرام کریں گے، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو آج کل چونکہ ہر رمضان کے بعد مدارس میں داخلے ہوتے ہیں، تو آج کل بھی داخلے ہو رہے ہیں، داخلوں کے دن ہیں، اس لیے کوشش کیجیے گا کہ اپنے بیٹے کو، بیٹی کو، اپنے چھوٹے بھائی کو، بہن کو مدارس میں داخل کریں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، آخرت میں جیسے میں نے آپ سے عرض کیا ہے ہی، آخرت میں تو ویسے ثواب ملنا ہے، انشاءاللہ دنیا میں بھی آپ خوش ہوں گے۔ اگر آپ کی اولاد، آج کل ہر دوسرا شخص جو ہے نا وہ اس اولاد سے پریشان، اس کو شکایت ہے اولاد سے، یہ اولاد اس طرح کرتی ہے، یہ کرتی ہے، جو اخلاق اچھے نہیں ہے، تو یہ ہے، وہ ہے۔ تو اگر نیک بنائیں گے اپنی اولاد کو تو آخرت میں تو ویسے بھی آپ کو جو ثواب ملنے ہیں وہ تو ملنے ہی ہے، جو درجات آپ کو ملنے ہیں وہ تو آپ کو ویسے بھی ملنے ہیں انشاءاللہ۔ جو آپ کی زندگی ہے دنیا والی، وہ بھی راحت کے ساتھ ہوگی، وہ بھی سکون اور اطمینان والی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔